السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ بڑی بہترین حدیث اور سبق آموز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ والسلام کو جنت کی سیر کرائے گی تو اللہ کے نبی علیہ والسلام جنت میں ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں پر بہت ہی بہترین خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ اتنی بہترین خوشبو کس چیز کی ہے، کس بنا پر یہ اتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یہ اس عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ وہ کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ عورت فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جیسے ہی کنگھی اس کے ہاتھ سے گرتی ہے یہ کہتی ہے بسم اللہ، تو وہ کہتی ہے کہ جو تو نے اللہ کا نام لیا ہے کیا یہ میرے والد محترم کا نام ہے؟ تو یہ عورت کہتی ہے نہیں، میں اس اللہ کو پکار رہی ہوں، میں اس اللہ کو مخاطب کر رہی ہوں جو پورے جہاں کا رب ہے، جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ کہتی ہے کہ اگر یہ میں بات جا کر اپنے باپ کو بتلا دوں تو کیا ہوگا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر نہیں، تو نے اگر جا کر اپنے باپ کو بتلانا ہے تو بتلا دے، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں۔ وہ جا کر فرعون کی بیٹی اپنے باپ کو بتلا دیتی ہے کہ وہ عورت آپ کو رب نہیں مانتی۔ فرعون اس کو بلا لیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے رب نہیں مانتی؟ تو وہ عورت کہتی ہے نہیں، میں اس کو رب مانتی ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ فرعون اپنے غلاموں کو آرڈر جاری کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک بڑا کڑایا جس کے اندر تیل کو ابالا جائے، جب تیل ابل جاتا ہے کہتا ہے کہ اس عورت کو اس تیل کے اندر پھینک دیا جائے، اس کے بچوں کو بھی پھینک دیا جائے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میری صرف ایک خواہش ہے، میری صرف ایک خواہش ہے کہ جب ہمیں تم اس تیل میں پھینک دو، جب اس تیل کے اندر سے ہماری ہڈیاں نکلے ان ہڈیوں کو جمع کر کے ایک ہی جگہ پر قبر میں دفن کر دینا۔ تو فرعون نے اس بات کو مان لیا۔ تو جب اس کے سامنے، اس عورت کے سامنے اس کے بچوں کو پھینکا جانے لگا ایک ایک کر کے، اس عورت کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی آپ خود سوچئے۔ مگر وہ عورت اپنے ایمان سے نہیں ہٹی۔ اس عورت کو اس دنیا کے رب سے کوئی پرواہ نہیں تھی، اس عورت کو اس دنیا کی رب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر اسے پرواہ تھی تو اپنے رب کی پرواہ تھی، اسے پرواہ تھی تو رب کے فرمان کی پرواہ تھی، اسے پرواہ تھی تو رب کے حکم کی پرواہ تھی، اسے پرواہ تھی کہ یہ نہ ہو کہ میں رب کی نافرمانی کر گزروں۔ جب آخری بچہ بچتا ہے، جب آخری بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو عورت کا دل لرز جاتا ہے، پاؤں تھوڑے سے پیچھے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ مگر خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین اس بچے کو زبان دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یا امہ اقتحمی، اے والدہ چھلانگ لگا دیں، فإن عذاب الدنیا اہون عذاب الآخرہ، یہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، اس دنیا کے عذاب کا مزہ لے لیجئے، آخرت میں سکون ہی سکون ہوگا۔ تو وہ عورت یہ بات سنتی ہے تو چھلانگ لگا دیتی ہے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا دیکھیے کہ اس عورت نے اپنی جان دینا گوارا کیا مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اور آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، جتنا اسلام کو نقصان مسلمانوں نے پہنچایا ہے اتنا تو غیر مسلم نے نہیں پہنچایا۔ آج ہم نے دنیا کے اندر اپنے خدا بنا لیے ہیں، ہم ان کی پوجا پرستش کرتے ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں ہم ماننے کو تیار ہیں، مگر رب کا فرمان کیا کہتا ہے ہم یہ ماننے کو تیار نہیں، مگر نبی کا فرمان کیا کہتا ہے ہم یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی دنیاوی کسی آئیڈل کو کوئی گالن گلوچ کر دے، کوئی برا بلا کہہ دے، کوئی اس کی بات نہ مانے، تو آج کے اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں، وہ اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ مگر وہ جسے قرآن نے آئیڈیل کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی اگر بات نہ مانی جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا کے رب راضی ہو جائے، خدا اگر جو آسمانوں پر رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا وہ اگر ہم سے راضی نہیں ہوتا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیے مسلمانوں نے آج ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ گانا سننا ہمارے لیے گناہ نہیں، شادی بیاہ میں گانا بجانا ہمارے لیے گناہ نہیں،
رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چلو شغل میلہ لگ جائے گا۔ مگر میرے بھائیوں، ان رشتہ داروں سے، ان دنیاوی خداؤں سے کہو کہ ایک اسٹیمپ پیپر پر آپ کو لکھ کے دے دیں، آپ کو لکھ کے دے دیں کہ جب کل آخرت کا دن ہوگا یا آپ کو جہنم سے نکال کے لے جائیں گے اگر یہ خود جنت میں جا رہے ہوئے، یہ آپ کی مدد کریں گے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنی دنیا کو بھی سنوارو، اپنی آخرت کو بھی سنوارو۔ اگر ہم اپنی دنیا کے اندر ایمان کے تقاضے پورے کر کے جائیں گے، جنت ملنا آسان کام نہیں، یہ تو ہمیں لولی پاپ ملا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر ایمان کے تقاضوں کو، اللہ کے احکام کو، نبی کے فرمان